وائرس کی اپنی بائیوسنتھیٹک مشینری نہیں ہوتی، جس کا مطلب ہے یہ خوراک نہیں کھا سکتا۔ یہ خوراک کو توڑ کر اس سے اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے انرجی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خود سے اپنی تعداد نہیں بڑھا سکتا۔ یہ اپنے نیوکلک ایسڈ کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ وائرس کو یہ سارے کام سر انجام دینے کے لیے ایک ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تمام وائرسز کو اوبلیگیٹ اینڈو پیراسائٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ کسی دوسرے زندہ جاندار کے جسم کے اندر رہ کر ہی افزائش کر سکتے ہیں، عمل تولید کر سکتے ہیں۔ انہیں لیبارٹری میں آرٹیفیشل میڈیا پر گرو نہیں کیا جا سکتا۔ وائرس چونکہ خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ پیسیولی ہی کسی ہوسٹ تک پہنچتا ہے۔ ہوسٹ تک پہنچ کر سب سے پہلے یہ اس کے جسم کے سیلز میں گھستا ہے۔ وائرس کی آمد سے پہلے ہوسٹ کے جسم کے سیلز ہوسٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے انرجی یعنی ATP پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بیماریوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جسم کو توازن یعنی ہومیوسٹیسس میں رکھنے کے لیے اپنا اپنا بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی وائرس ہوسٹ کے ان سیلز میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کا مکمل کنٹرول اپنے اختیار میں کرتا ہے۔ سیلز کے میٹابولزم یعنی وہ ریاکشنز جو ہوسٹ کے سیلز ہوسٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ وائرس کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وائرس اپنے ہوسٹ کے سیل سے سب سے پہلے اپنے نیوکلک ایسڈ کی کاپیز تیار کرواتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4 اور اسی طرح وائرس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ہوسٹ سیل جس کو آغاز میں ایک وائرس نے ہائی جیک کیا تھا، اب وہ ہزاروں وائرسز کی آماج کا بن چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران یہ ہوسٹ سیل پھٹ جاتا ہے، جسے لائسس کہا جاتا ہے۔ ایک سیل کے پھٹنے سے ہزاروں وائرسز برآمد ہو کر ہوسٹ کے جسم کے ہزاروں نئے سیلز میں گھس جاتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ تمام سیلز وائرس کی تعداد بڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور لاکھوں نئے سائیکلز شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سارے مراحل کے دوران ابھی تک ہوسٹ بظاہر صحت مند رہتا ہے، کیونکہ ہوسٹ کا اپنا جسم بھی کھربوں سیلز کا بنا ہوتا ہے اور لاکھوں سیلز تباہ ہو جانے کے باوجود نارمل دکھائی دیتے ہیں۔ ان مراحل کو وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ بیماری کی علامات ظاہر ہونے تک یہ انکیوبیشن پیریڈ جاری رہتا ہے۔ جب ہوسٹ کے باڈی سیلز ایک خاص تعداد تک تباہ ہو جائیں، تب جسم نارمل فنکشنز نہ کر سکنے کی وجہ سے بیماری کی علامت ظاہر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس ساری معلومات کا مقصد آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ اگر آپ اب تک کورونا میں مبتلا نہیں بھی ہیں، پھر بھی آپ خود کو اور دوسروں کو بچائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی وائرس کا کیریئر ہو سکتا ہے، مگر وائرس انکیوبیشن پیریڈ میں ہونے کے باعث علامت ظاہر نہیں کر رہا۔ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کورونا وائرس کا اب تک کوئی خاص علاج دریافت نہیں ہوا ہے تو کورونا میں مبتلا لوگوں کی ایک خاص تعداد ہسپتالوں سے صحت یاب ہو کر کیسے ڈسچارج ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہسپتالوں اور کوارنٹین سینٹرز قائم کرنے کا واحد مقصد کورونا میں مبتلا لوگوں کو صحت مند لوگوں سے الگ تھلگ رکھنا ہے، تاکہ بیمار لوگ اپنے ارد گرد صحت مند لوگوں تک وائرس کی منتقلی کا سبب نہ بنیں۔ آئسولیشن سینٹرز میں داخل مریضوں کو دنیا بھر میں صرف سادہ پین کلرز دی جا رہی ہیں۔ سانس اکھڑنے پر وینٹیلیٹرز پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں وہ اپنے جسم کے مدافعاتی نظام کے باعث ہو رہے ہیں۔ مدافعاتی نظام یا امیون سسٹم بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کے خلاف ہمارے جسم کا ایک قدرتی حفاظتی نظام ہے، اور یہی قدرتی حفاظتی نظام ہی لوگوں کو کورونا سے محفوظ کر رہا ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ کورونا وائرس جسم کے کن حصوں کو متاثر کرتا ہے؟ کورونا وائرس سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ شروع میں جب وائرس سانس کی نالیوں کی دیواروں کے سیلز میں گھستا ہے تو ری ایکشن کے طور پر ریسپائریٹری نالیاں میوکس پیدا کرتی ہیں، جس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم وائرس کا کلا کما کرنے کے لیے نارمل باڈی ٹیمپریچر جو کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس وجہ سے بخار کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔
ان سارے عوامل سے یا تو وائرس کا کلا کما ہو جاتا ہے اور مریض کے کورونا ٹیسٹ منفی آنے لگ جاتے ہیں، یا پھر اگر یہ سارے عوامل کام نہ دکھا پائیں تو ہم کہتے ہیں کہ مریض کا امیون سسٹم کمزور ہے اور پھر پھیپھڑوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہر لمحہ مریض کو بچا پانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان ساری تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس عالمی وبا کے خلاف کھڑے ہو کر خود کو بچانا ہے، اپنے اہل خانہ کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے اور تمام نسل انسانی کو اس بحران سے پار اتارنا ہے۔ اپنے گھروں میں قیام کریں، اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں، مصافحے اور معانقے سے پرہیز کریں، پرہجوم جگہوں سے دور رہیں، سیر سپاٹے ترک کریں، اللہ پر توکل برقرار رکھیں، بے شک اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، پنجگانہ نماز ادا کریں، وضو سے ہاتھ اور منہ بھی دھل جائیں گے اور یقین پختہ ہونے سے بیماری کے خلاف مدافعت بھی بڑھے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔